پارسائی کا دعویٰ کرتے تھے عمران خان، اور وہ کیا کہتے ہیں نام نہاد صادق اور امین بھی تھے، لیکن اب ان کی کرپشن جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، بے نقاب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان جو ہے انہوں نے جو گھڑیاں بیچیں ان کے معاملات بھی سامنے آ چکے ہیں، ان کی اہلیہ بھی ان معاملات میں کس طرح سے انوالو رہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جو الزام لگاتے تھے دوسروں پر، وہی الزام دوسرے تو اس میں سے وہ الزام دھلتے جا رہے ہیں، حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے۔ جیسے شہباز شریف پر انہوں نے الزام لگایا تھا ڈیلی میل کی سٹوری کی بنیاد پر، تو اسی اخبار نے شہباز شریف سے باضابطہ معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے وہ متنازع آرٹیکل ہٹا کے ایک وہ معافی نامہ جو ہے جس میں وہ اپولوجائز کر رہے ہیں، وہ معافی نامہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپنے اخبار میں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 ارب کی مبینہ کرپشن کا معاملہ بھی ہے جس میں عمران خان جو ہے وہ پھنستے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ستارے چونکہ گردش میں ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مبینہ بیٹی ٹیریان آپ کے علم میں ہوگا، اس کے کیس میں بھی ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے نا، اس میں اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا تھا، تو اس پر بھی عدالت نے جو ہے انہیں نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور فری کین کے وکلا کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں کہ اس پر اپنے دلائل جو ہے وہ دیں۔ تو بات شروع میں کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیلی میل کی۔ ڈیلی میل نے جو ہے یہ تقریباً جولائی 2019 میں ڈیوڈ روز جو صحافی ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل دیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے دماد کے ساتھ مل کے یہ جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی جو امداد آئی تھی اس میں خرد برد کیا ہے، اور اس معاملے کو شہزاد اکبر اور عمران خان نے اتنی ہوا دی اور اتنا اس پر جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ عالمی چور ہیں اور ان کے خلاف پوری دنیا میں جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی جب شہباز شریف جو ہے لندن گئے تھے تو اس وقت بھی یہ معاملہ جو ہے عدالتوں میں چل رہا تھا چونکہ، اور اس پہ یہاں پہ قومی یوتھ نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ لندن میں وہاں کی پولیس نے روک لیا ہے، ان کو جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے، وہ جرمانہ دیں گے تو وہاں سے نکل سکیں گے ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب چونکہ یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا کرنا ہے، انہوں نے جھوٹ بولنا، اور یہ صرف اس پہ لگے رہتے ہیں جھوٹ بولنے میں، لیکن حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو لیکن جب حقیقت عیاں ہوتی ہے، حقیقت نے برحق سامنے آنا ہوتا ہے، تو پھر یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اب ڈیلی میل نے معافی ڈیلی میل نے مانگی ہے، اور لیکن سیاست بری طرح سے جو ایکسپوز ہوئی ہے نا، جو اپنا پروپیگنڈا کی اور جھوٹ کی جو سیاست عمران خان کر رہے تھے وہ عمران خان کی ایکسپوز ہوئی ہے سیاست کہ وہ کس طرح سے جو ہے اپنے مخالفین کو وہ الزام در الزام اور جھوٹی الزام تراشی میں جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے۔ شہزاد اکبر اس میں وہ کبھی کیا کہتے ہیں کاغذ لے کے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ ثبوت ہے، پتہ نہیں اندر کیا تھا کیا نہیں تھا، ثبوت تھا تو پھر اب ثابت کیوں نہیں ہوا، تو اب وہ بھی ماشاءاللہ غائب ہے، شہزاد اکبر کہاں پہ گئے۔ اور 50 ارب کا معاملہ بھی ہے، چونکہ یہی اس سے پہلے منی لانڈرنگ کا ایک معاملہ بھی تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں شہباز شریف پر، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے برطانیہ منی لانڈرنگ کی ہے، تو وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس نے تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے شہباز شریف کو اس حوالے سے کلین چٹ دی تھی، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اس میں کلین چٹ دی، لیکن اسی ایجنسی نے، اسی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے جو بڑے بزنس جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک ریاض، ان کا چونکہ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ ان کا جو منی لانڈرنگ ہے وہ پکڑی گئی تھی، اور تقریباً کوئی 50 ارب کے قریب رقم تھی جو پاکستان کو کے حوالے کی گئی تھی برطانیہ سے۔ وہ رقم جو ہے عمران خان کی حکومت نے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کی بجائے، حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ جمع کروانے کی بجائے ملک ریاض کو جو ہے واپس کر دی تھی، اور اس رقم کے بدلے کیا لیا گیا، اب معاملہ سامنے آیا کہ القادر یونیورسٹی کے لیے وہاں سے زمین جو ہے عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے، تو یہ 50 ارب کی جو وہ ڈیل اور سیٹلمنٹ ہوئی ہے نا، تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ لیا گیا تھا جس کے باقاعدہ پہ ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس میں بھی عمران خان وہ جو ہے وہ پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ان کے خلاف ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ تو اور بھی ہیں، لیکن ان کی ایک مبینہ بیٹی ہے
سیتا وائٹ ایک خاتون تھیں جن کے ساتھ ان کے کبھی کو کہا جاتا ہے کہ مراسم تھے، ایک وہاں سے بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی جس کا نام ٹریان ہے، یہ آپ نے اکثر وہ سنا ہوگا، ان کے مخالفین بھی ظاہر نعرے بازی کرتے ہیں ان کے خلاف، تو اس میں بھی یہ نام جو ہے وہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ تو وہ ٹریان کے حوالے سے یہ ایک عدالت میں یہ درخواست ہے دائر کی گئی تھی عمران خان کے خلاف کہ جی انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان میں اپنے 2 بچوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ ٹریان جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ وہ مطلب زیر کفالت ہے، وہیں پہ ان کے ساتھ رہتی ہے UK میں، برطانیہ میں۔ تو یہ الزام ہے کہ چونکہ وہ ان کی بیٹی ہے اور وہاں کی عدالت نے بھی ٹریان کی جو والدہ تھی سیتا وائٹ ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جی یہ عمران خان کی مبینہ بیٹی ہیں۔ تو عمران خان کی جب وہ بیٹی ہیں اور وہ ان کے بچوں کے ساتھ مقیم ہیں، رہائش پذیر ہیں، تو پھر عمران خان نے ان کا ذکر نہ کر کے جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ معاملے پہ بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عدالت نے اب نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ایک تو اس میں عمران خان سے جواب بھی مانگا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزار ہیں اور جو دیگر فریقین ہیں ان سب کو نوٹس جاری کیا گیا کہ جی آپ اس پر آ کے جو ہے دلائل دیں، اس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے بھی عدالت کی معاونت کی جائے، اور اس کے جو قانونی نکات ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے عدالت کو بتایا جائے۔ تو چونکہ ویلاگ لمبا ہوتا جا رہا تو میں یہیں پہ اس کو کلوز کرنا چاہوں گا، ختم کرنا چاہوں گا، اور آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، جن پر وہ الزام لگا رہے تھے، جن کو وہ کرپٹ، جھوٹا اور ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے تھے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ تمام الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ اور خان صاحب اپنے دور حکومت میں جس طرح سے وہ معاملات کو لے کے چلتے رہے ہیں، بالخصوص یہ 50 ارب جیسے میں نے آپ کو بتایا القادر یونیورسٹی کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں جس طرح خان صاحب نے وہ گھڑیوں کی لوٹ سے لگا رکھی ہے نا، یہ کمال کر دیا خان صاحب۔ تسی تے توشہ خانہ نو جڑا ہے نا وہ کوئی جمعہ بازار یا کوئی اتوار بازار ہی سمجھ لیا سی، بس آپ نے وہاں سے وہ گھڑیاں ہی اٹھاتے رہے ہیں، نہ وہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اٹھاتے رہے ہیں، اور کسی کے ہونے پونے وہ کیا کہتے ہیں کچھ پیمنٹ کی اور کسی کی نہیں کی، اور مارکیٹ میں آپ ماشاءاللہ اس کو جناب اور اتنے اچھے داموں میں فروخت کرتے رہے ہیں، اور جھوٹی رسیدیں جو ہیں وہ اس توشہ خانہ میں جمع کرواتے رہے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں چونکہ قانون کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے، قانون کے پیرائے میں آپ کو آنا پڑے گا، اور اب خان صاحب کے یہ تمام جو معاملات ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔